ہائی گائز، میں سید اعظم علی عالم خور پارٹ 6 لاسٹ ایپیسوڈ میں بابا جی ارشد المنیر کے بارے میں بتا رہے تھے، اور لاسٹ میں جب آپ نے دیکھا تھا انہوں نے کتے کا گوشت کھایا تھا، وہ 3 دن کے بھوکے تھے۔ اب سنتے ہیں آگے۔ کچھ عرصہ تو وہ مرغیاں کتے جو بھی ان کو جانور ملتا وہ کھا جاتے۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزر گیا اور ان کا پیٹ ہر روز بھرنے لگا، مگر کچھ عرصے بعد یہ سلسلہ بھی رک گیا، کیونکہ اس گاؤں میں جو آوارہ کتا بلیاں تھیں وہ سب کی سب اب ان کے پیٹ میں تھیں۔ جب یہ بھی سارے کام آ گئے تو پھر سے فاقے ہونے لگے، اور اس دوران ان کے محلے کا ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا۔ وہ اس کے جنازے میں گئے۔ 27 سال کا عمران ان کے ساتھ بہت ٹھیک تھا، وہ ان کی روز کچھ نہ کچھ مدد کرتا تھا۔ اب وہ آسرا بھی چلا گیا تھا۔ شام کو اسے دفنایا گیا تو وہ دفناتے وقت تک قبر کے پاس ہی رہے۔ عمران کے مرنے کا دکھ سب سے زیادہ ارشد اور منیر کو تھا۔ وہ بہت روئے، بہرحال جب سارے واپس آنے لگے تو ان کو بھی ساتھ لے آئے اور رات کا کھانا ان کو دیا۔ کافی دنوں بعد ان کو انسانی خوراک جو کہ ایک انسان کھاتے تھے، یعنی روٹی اور سالن ملا۔ ایک بار تو روٹی کو دیکھ کر بھائیوں کے آنسو روانہ ہو گئے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ جانوروں کا حرام گوشت کھا رہے تھے، اور جب ان کی عادت بن چکی تھی روٹی کھانے لگے تو روٹی نے ان کو مزہ نہ دیا، بلکہ ان کو روٹی کھا کر قے آنے لگی۔ ان کا پیٹ اس روٹی کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے روٹی ان کے لیے اجنبی یا حرام کھانا ہو۔ انہوں نے کوشش کی تو بہت، مگر دونوں نہیں کھا سکے۔ وہ انسان ہو کر بھی اب انسانی غذا نہیں کھا پا رہے تھے۔ روٹی نے ان کو بالکل مزہ نہ دیا اور بھوک ویسی کی ویسی ہی رہی۔ مجبوراً اٹھنا پڑا اور وہی کھانا جو وہ روز کھاتے تھے اسے ہی ڈھونڈنا پڑا۔ مختلف گلیوں میں گھومے اور گاؤں کے باہر کا بھی چکر لگایا کہ شاید کوئی کتا یا بلی مل جائے، مگر نہ ملا۔ وہ قبرستان میں آئے جو عام طور پر کتوں کا مسکن ہوتا ہے، مگر سارے قبرستان کا چپا چپا چھان مارا، کچھ نہ ملا۔ بھوک نے پھر ان کا برا حال کر دیا، چلنا بھی دوبھر ہو گیا تو اسی عمران کی خبر پر آ بیٹھے۔ جو ٹائم گزرتا رہا بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، وہ کھاتے اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ گھر چلے جاتے یا مزید گشت کرتے۔ سوچ کر پاگل ہونے لگے کہ کھانا کہاں سے ڈھونڈیں، مگر عقل میں کچھ نہ آیا۔ مجبوراً ہاتھ کو کاٹنے لگے۔ ارشد نے اپنے بازو پر کاٹا تو دانت جلد کو چیرتے ہوئے اندر گھس گئے، اور خون کے منہ پر لگا تو ذائقہ اچھا لگا تو اس نے نکلنے والا سارا خون چوس لیا اور زبان پھیری۔ بازو پر داغ نے کچھ کام کیا تو اس کے عقل میں ایک بھیانک منصوبہ آیا۔ اس نے ہاتھوں سے عمران کی قبر کھودنی شروع کر دی۔ بھوک سے ملنا بھی مشکل تھا، مگر جو ترکیب اس کے دماغ میں اپنا خون اور گوشت چاٹ کر آئی تھی اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ منیر نے بھی اپنے بھائی کی مدد کی۔ وہ کچھ نہ سمجھا کہ وہ کیوں قبر کھود رہا ہے، بس وہ اس کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ سری قبر کھود کر انہوں نے لاش کو باہر نکالا اور سائڈ پر رکھ کر قبر بند کی۔ اس کام میں ان کو کافی ٹائم لگا اور حلق سوکھ کر کانٹا بن گیا، پیٹ سکڑ گیا، بلنے کی سخت بھی نہ رہی۔ مجبوراً یا جیسے تیسے قبر بند کی اور مردہ عمران کو گھر لائے، اسے کاٹا، گوشت کی بوٹیاں بنائی اور بھونا، اور 4 دن میں مردے کا سارا گوشت کھا گئے۔ یوں ان کو کھانے کا نیا ذریعہ مل گیا، اور انہوں نے کم سے کم 2 سال تک مختلف مردوں، آوارہ کتوں، بلیوں کو کھایا۔ ان کا ٹائم اچھا گزرنے لگا۔ مردے کا کفن وہ لالچی دکانداروں کو سستے داموں بیچ دیتے، کچھ پیسے ملتے تو رکھ لیتے اور کچھ جمع کر لیتے تو چھریاں اور ٹوکے اور کدال وغیرہ خرید لیتے۔ جو بچ گیا وہ نمک اور مرچی لے لیتے اور کچھ کپڑے سلوا لیے۔
القصہ مختصر یہ کہ 2 سال انہوں نے اسی طرح گزار دیے۔ مرنے والے تمام مرے رات کو قبرستان سے غائب کر دیتے اور ان کا گوشت کھا جاتے۔ مردے کی ہڈیاں وہ گھر کے صحن میں دباتے۔ انسانوں کا بھیس میں بن جانے والے یہ آدم خور نہایت ہی چالاکی سے کام کرتے گئے۔ کسی کو کانو کان کوئی خبر نہ ہوئی کہ ان کے گاؤں میں کیا کھیلا جا رہا ہے۔